اردو لو اسٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میرا خاوند اکثر سرکاری دوروں پر باہر کے ممالک میں 4 یا 6 ماہ کے لیے جاتے رہتے تھے، اور اس کے یہ دورے میری وجہ سے ہوتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی دورہ منظور کرنے کے لیے میری خدمات اپنے باس کو دینی پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی دورہ آتا ہے تو خاوند مجھ سے کہتے ہیں کہ رانی، باہر ملک کا دورہ 6 ماہ کے لیے، باس کو دعوت دینی ہے۔ میں سمجھ جاتی کہ اب اپنے آپ کو باس کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ دورہ منظور ہو جاتا اور وہ روانہ ہو جاتے۔ یہ 20 سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ شروع میں 2 سال کے لیے جانا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ خاوند کی ترقی ہوتی تھی اور سینئر ہونے کی وجہ سے 4 یا 6 ماہ دورہ ہوتا، جس میں بہت زیادہ پیسے بن جاتے۔ بس ہر دورے کے منظوری کے لیے باس کے ساتھ ملنا ہوتا، اور یہ باس یا وزیر مختلف قسم کے افسر ہوتے تھے۔ اس طرح کئی ایک افسروں اور منسٹروں سے میں ملی، اور دورے فوراً منظور ہو جاتے۔ کئی دفعہ تو میں انکار کر چکی، لیکن پھر خاوند کی ریکویسٹ پر آ جاتی۔ یہ دعوت کبھی کسی بڑے ہوٹل میں یا کبھی کسی سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ہوتی تھی۔ 2022 میں تاجکستان کے لیے 6 ماہ کا دورہ آ گیا، اور یوں باس کو اور منسٹر کو میں ملنے گئی، اور یوں ہم ستمبر 2022 میں تاجکستان کو روانہ ہوئے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ ملک سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے، جس میں ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں صرف ساتھ اپنے کپڑے اور اپنے ضرورت کا سامان ساتھ لینا ہوتا ہے۔ پاکستان سے جاتے ہوئے میں نے پاکستانی لباس قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ ہم دن 11:40 پر تاجکستان روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دفتر کا ڈرائیور اور ساتھ پروٹوکول افسر ہمیں لینے آیا تھا۔ ہم کو سیدھا سرکاری فلیٹ پر لے گئے۔ سامان جو 4 عدد سوٹ کیس تھے، ڈرائیور نے فلیٹ میں پہنچائے اور شام کا کھانا کھانے کو کہا کہ شام کا کھانا ہوٹل میں کھانا ہے۔ ہمارے ساتھ قطر میں ایک پاکستانی فیملی ہوتی تھی، جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے فیملی تعلقات تھے، تو فیملی بھی یہاں تھی اور ہمارے سامنے کے فلیٹ میں تھے۔ ہم جب فلیٹ میں آئے تو تھوڑی دیر بعد بیل ہوئی۔ خاوند نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ خاتون کھڑی تھی اور میرے خاوند سے بہت گرم جوشی سے ملی، پھر اندر آ گئی۔ چونکہ جمعے کا دن تھا اور خاوند اسی دفتر میں ڈیوٹی پر تھا، پھر اندر آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ خوب گپ شپ لگی۔ اس نے کہا چائے کا میں نے انتظام کیا، اس لیے مجھے ظفر صاحب جو اس کا خاوند ہے بتایا تھا کہ یاسمین لوگ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے چائے کا انتظام کیا۔ فریش ہو کر سامنے فلیٹ میں آ جاؤ، چونکہ ہم پہلے ملے بھی تھے، ساتھ رہے بھی تھے اور فری بھی تھے، اور جب پاکستان بھی آتے تو ہم ضرور ملتے اور ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ چونکہ وہ خاتون بھی کافی عیاش قسم آزاد خیال تھی، اور میرا خاوند اور اس کا خاوند کا مزاج بھی ایک تھا۔ چونکہ اس فیملی کے ساتھ پہلے سے ہم فری تھے، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی اس کا خاوند دفتر میں تھا، وہ نہیں آیا تھا، وہ آنے والا تھا۔ ہم چائے پی رہے تھے اور خوب گپ شپ لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کا خاوند بھی آ گیا، ہم سے گرم جوشی سے ملا اور خوب گپ شپ لگی، پرانی یادیں تازہ کی، اس پر بھی گپ شپ لگی۔ کافی دیر گزر گئی۔ ظفر صاحب نے کہا کہ شام کا کھانا ہوٹل میں ہے۔ رات 8 بجے ظفر صاحب نے کہا بس تیار ہو جاؤ، ڈنر پر جانا ہے۔ خاوند نے پوچھا کہ کون کون ہوگا، تو خاوند نے نام بتا دیے۔ ہم پھر اپنے فلیٹ میں آئے۔ یوں ہم چاروں 8 بجے روانہ ہوئے۔ اس کی بیوی نے بھی خوبصورت ڈریس پہنا تھا۔ میں یہ ساتھ بتاؤں کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں، بس گندمی واجبی قسم کا رنگ ہے، بس بال لمبے لمبے گھنے تھے۔ بہرحال ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈنر میں کچھ شناسا لوگوں سے اور کچھ نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جس میں سفیر اور اس کی بیگم بھی موجود تھی۔ اچھی گپ شپ لگی اور اچھا مزے کا ماحول تھا، اور بہت مزہ آیا، چونکہ آج ہمارا پہلا دن اور پہلی ملاقات تھی۔ بس رسمی گپ شپ لگی۔ یوں 1 ہفتہ گزر گیا اور میں اور ظفر صاحب کی بیوی گپ شپ لگاتے رہے۔
چونکہ اس کا کافی عرصہ گزرا تھا یہاں تو اس کو مارکیٹ اور بازار سارے معلوم تھے۔ دن 12 بجے دفتر کی گاڑی آتی تھی اور ہم دونوں جاتے اور شام کو واپس آتے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میرا خاوند آفس میں تھا اور ظفر صاحب گھر پر تھا۔ وہ آفس نہیں گیا تھا۔ دن 1 بجے کے قریب ڈور بیل ہوئی۔ چونکہ میں واش روم میں تھی، نہا رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تو تھوڑی دیر بعد موبائل پر کال آئی تو ظفر کی بیوی تھی۔ کہنے لگی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، ابھی ہم نے ڈور بیل کی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ 1 منٹ کے اندر وہ دونوں میاں بیوی آ گئے۔ کچھ دیر ان سے باتیں ہوئی، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ شام لیٹ خامد آیا، اس کو بتایا سب کچھ تو وہ کہنے لگا کہ آج ظفر آفس نہیں آیا تھا۔ تو میں نے کال کی تو ظفر کہنے لگا بس طبیعت میں سستی ہے آج تو۔ پھر میں نے کہا یاسمین آج گھر پر ہے اس لیے وہ پھر آ گئے آپ کے پاس۔ پھر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن خامد نے دفتر سے فون کیا، وہ بہت خوش تھا اور کہا رانی مبارک ہو، قطر کی اپروول آ گیا اور مجھے ایک کہا کہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر شام کو دفتر سے آتے وقت میری پسند کی برفی اور خوبصورت لش گرین ساڑی بھی لا کر دی۔ آتے ہی مجھے کہا آج میں بہت خوش ہوں۔ پھر میں نے پوچھا جانا کب ہے؟ کہنے لگا کہ بس پیپرز کی تیاری میں ہفتہ 10 دن لگیں گے اور پوزیشن بھی بہت اچھی ملی، مطلب کہ پروموشن بھی ہوگی۔ میں بھی بہت خوش ہوئی۔ اس وقت تک ہمارا کوئی بچہ نہیں تھا، بس دونوں تھے۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ پھر رات کو جب بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ رانی اس منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا باس کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ باس چلا گیا ہے، اس کی جگہ دوسرا سیکرٹری آ گیا ہے، لیکن ہمیں منسٹر صاحب سے ملنا ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ اچھا بندہ ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل۔ خامد جانے کی تیاری میں مصروف تھا اور میں ساتھ ساتھ شاپنگ کرتے وقت موجود ہوتی تھی۔ یوں 20 دن تیاری میں گزرے۔ تیسرے ہفتے میرے خامد نے کہا کہ اب بس 5 دن جانے میں رہ گئے، کیا خیال ہے منسٹر صاحب سے ٹائم لیں ملاقات کرنے کا؟ تو میں نے کہا جیسے مناسب سمجھتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ منسٹر صاحب نے اپنا پرنسپل نمبر دیا تھا، اس وقت نمبر ملانے کی ٹرائی کی، اس نے نمبر نہیں اٹھایا۔ رات 11 بجے منسٹر صاحب کا فون آیا اور خامد سے بات کی۔ خامد نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ہیلپ کی اور میری پوسٹنگ میں مدد کی۔ منسٹر صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر خامد نے کہا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے کیا؟ منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور آ جائیں۔ پھر میرے خامد نے کہا کہ میری رانی بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا ضرور۔ پھر خامد نے مجھے فون دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے خامد سے پوچھا کہ میں کیا بات کروں؟ خامد نے آہستہ سے کہا بات کرو، شکریہ ادا کرو۔ میں نے فون کان سے لگایا اور منسٹر صاحب کو سلام کیا، پوچھا سر آپ کیسے ہیں، اور ساتھ کہا سر آپ کا بہت شکریہ کہ میرے خامد کا کام ہوا باہر جانے کا۔ منسٹر صاحب نے کہا نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کے خامد کا حق ہے، اس کے علاوہ تو سارے کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ رانی جب بھی چاہو ضرور آؤ، آنے سے پہلے مجھے اپنے پرسنل نمبر پر کال کیا کرنا، ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا ضرور۔ پھر موبائل خامد کو دیا۔ خامد نے کہا کہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، رانی بھی میرے ساتھ آئے گی۔ منسٹر صاحب نے کہا ویلکم ویلکم۔ منسٹر صاحب نے کہا پھر میں ڈنر پر آپ دونوں کو دعوت دیتا ہوں، اتوار کی رات 10 بجے ملاقات کریں گے۔ خامد نے کہا سر ٹھیک ہے۔ اس دن بدھ تھا۔ پھر موبائل بند ہونے کے بعد خامد نے کہا رانی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہفتہ کے دن خامد نے کہا کہ آج شام کو جانا ہے، پارلر جا کر تیاری کر لو۔ خامد نے خود مجھے پارلر ڈراپ کیا اور کہا کہ 3 گھنٹے بعد پک کرنے آؤں گا، اس لیے کہ پارلر والوں نے کہا 3 سے 3.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ خامد نے کہا چوڑی دار پاجامہ پہن لو، ساتھ گرین شرٹ پہن لینا۔ یوں 10:30 بجے پارلر سے تیار ہو کر ہم منسٹر صاحب کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں منسٹر صاحب کی کال آئی، پوچھا
کیا پروگرام ہے؟ خامد نے کہا راستے میں ہے۔ منسٹر صاحب نے روم نمبر 11 آنے کو کہا۔ خامد نے پہلے سے منسٹر صاحب کو کیک اور پرفیوم اور ایک اور کوٹ کی خریداری کی تھی۔ یوں ہم نے 11:15 بجے ہوٹل پہنچ گئے۔ گاڑی پارکنگ کرتے وقت خامد نے منسٹر صاحب کو کال کی کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ آ جاؤ، میں روم میں ہوں۔ ہم روم نمبر 11 پہنچ گئے تو دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، تو ہم اندر گئے، سلام کیا۔ منسٹر صاحب گرم جوشی سے ملا، پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ خامد نے گفٹس منسٹر صاحب کو دیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا کہ میں تو رانی کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ اتنی حسین خوبصورت رانی میری طرف آئی ہے۔ میرے خامد نے کہا کہ سر آپ جب بھی حکم دیں رانی حاضر ہوگی۔ منسٹر صاحب نے ایگزیکٹلی اور تھینکس بولا۔ کچھ فروٹ پہلے سے ٹیبل پر پڑے تھے۔ منسٹر صاحب نے کہا، مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ رانی آپ لے لیں، آپ تو ہماری خاص مہمان ہیں۔ پھر میری خوبصورتی اور کپڑوں کی تعریف شروع کرنے لگا اور کہا مجھے ایسا لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک گپ شپ لگی، پھر خامد اٹھ گئے اور کہا کہ سر میرا تھوڑا کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ لوگ گپ شپ لگائیں۔ وہ باہر چلا گیا تو منسٹر صاحب میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ کے خامد کا شکریہ کہ آپ ہم سے ملنے کو آئیں۔ پھر میرا خامد آیا اور ہم نے منسٹر صاحب سے اجازت لی اور سونے کے لیے دوسرے روم میں چلے گئے۔ صبح جس وقت آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں اٹھی، فریش ہوئی، تب تک منسٹر صاحب بھی ہمارے روم میں آ گئے۔ پھر منسٹر صاحب نے ناشتے کا آرڈر دیا اور اپنے 5 موبائل جو رات کو بند کیے تھے آن کر دیے۔ ایک موبائل آن تھا جس پر بار بار فون آ رہا تھا، جو کہ اس کے گھر سے کال تھی۔ ناشتے کے بعد جب ہم جانے لگے تو منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ رانی میں نے کوئی گفٹ نہیں دیا، اس لیے اس نے 5,000 روپے دیے جو میں نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے زور سے دیا اور پھر بھی ملیں گے کہا۔ پھر خامد خدا حافظ کہا اور میرے خامد کا شکریہ ادا کیا اور کہا جو بھی کام ہو ضرور کال کیا کرو، اور یوں ہم گھر روانہ ہوئے۔ دوسرے ہفتے خامد قطر روانہ ہو گیا اور مجھے کہا کہ 2 ماہ کے اندر اندر آپ میرے پاس آؤ گی، بس آپ تیاری شروع کرو۔ پھر 1 ماہ اور 20 دن بعد مجھے بلایا۔ جاتے وقت میں نے پریگننسی ٹیسٹ کرائی تو پازیٹیو تھی، مطلب کہ میں ماں بننے والی تھی۔ کوئی 10 دن زیادہ ہو گئے۔ یوں میں 1 ماہ 20 دن کے بعد قطر خامد کے پاس روانہ ہوئی۔ یوں دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلنے لگے، پہلے 2 ماہ بعد اور پھر ہر ماہ بعد ڈاکٹر سے چیک اپ کرنے لگتی۔ پھر خامد نے کہا کہ کیا ڈیلیوری یہاں کرنی ہے یا پاکستان جانا ہے۔ بہرحال فیصلہ یہی ہوا اور حماد انٹرنیشنل ہسپتال میں اللہ نے ہمیں پیاری سی بچی عطا کی۔ ہم دونوں بے انتہا خوش تھے۔ دن گزر رہے تھے، ہفتے مہینوں میں اور سالوں میں بدلنے لگے۔ خامد اکثر اوقات آفس سے لیٹ آتا تھا۔ کام کی ذمہ داری کی وجہ سے اس دن بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آج کافی تھکے لگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ رانی ٹیوشن کی ایک سیٹ ہے قطر کے لیے، اس کے لیے اپلائی کی ہے، دعا کرو کہ قطر کا یہ کام ہو جائے، اور پوزیشن بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو۔ اس کو میں نے چائے پلائی اور تسلی دی۔ دوسرے دن 1 بجے خامد نے فون کیا کہ تیار ہو جاؤ، منسٹر سے ملنے اس کے آفس جائیں گے۔ اس دن میں صبح سے گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی، اس لیے کہ کام والی خالہ 1 ہفتے سے نہیں آ رہی تھی۔ اس دن میرا حال برا تھا۔ بہرحال خامد کا حکم تھا۔ خامد نے کہا ڈرائیور لینے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا ڈریس پہننا ہے؟ کہا جینز اور شرٹ پہنو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ باقی گھر کا کام اسی طرح چھوڑ دیا، واش روم گئی، نہائی اور جینز اور پہن لی، اچھی پرفیوم لگائی، ہلکا میک اپ کیا اور ریڈ لپسٹک لگائی۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا آفس سے سر نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا بس آپ گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ خامد نے کال کی کہ ڈرائیور پہنچا؟ میں نے کہا جی ابھی آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پوچھا کیا پہنا ہے؟ میں نے کہا جینز اور شرٹ۔ کہا ٹھیک ہے، ڈرائیور کے ساتھ آ رہی ہوں تو گلے میں ہلکا دوپٹہ لو۔ میں نے
نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب منسٹر کے آفس میں جائیں گے تو پھر دوپٹہ پرس میں رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں 2:45 خاوند کے آفس پہنچی۔ ڈرائیور نے کہا میم آپ گاڑی میں بیٹھی رہو، سر کو بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر خاوند بھی آ گیا اور میرے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم منسٹر کے آفس پہنچے۔ گاڑی سے اتر کر میں نے دوپٹہ فوراً اتارا اور پرس میں رکھا۔ خاوند کے ساتھ منسٹر کے آفس میں گئے۔ ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ پی اے نے کہا آپ اندر تشریف لے جائیں۔ جب ہم اندر گئے تو خاوند کا باس پہلے سے بیٹھا تھا۔ جب ایک اور کپل جو کہ میرے خاوند کے آفس میں بیٹھے تھے، وہ بھی دونوں میاں بیوی تھے۔ اس لڑکی کا خاوند بھی میرے خاوند کے ساتھ آفس میں جونیئر پوزیشن پر تھا۔ اس کی بیوی نے بھی کچھ زیادہ تیاری کی تھی، بالکل ہلکے کپڑے پہنے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ میں، میرا خاوند اور اس کا باس منسٹر کے دفتر میں تھے۔ منسٹر صاحب نے انٹرکام پر پی اے کو بتایا کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ منسٹر نے کہا سر یہ ہمارے آفس کے تجربے کار اتاشی ہے اور امور خارجہ کا ماہر ہے اور بہت محنتی بندہ ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس وقت یہ سفیر بندہ ہے اور اس کی بیگم ماشاءاللہ بہت اچھی اور خوبصورت ہے۔ منسٹر صاحب نے بھی تعریف کی۔ پھر چائے منگوائی۔ منسٹر صاحب نے میرا نام پوچھا۔ خاوند نے کہا یاسمین نام ہے لیکن پیار سے سب رانی بولتے ہیں۔ منسٹر صاحب نے ہنس کر پوچھا کس کی رانی؟ اس کے باس نے فوراً بولا سر آپ کی بھی رانی ہے۔ منسٹر صاحب نے پوچھا رانی خود کیا کہتی ہے؟ میرے خاوند نے کہا سر یہ کچھ نہیں کہے گی۔ منسٹر صاحب نے پوچھا کیا مطلب؟ خاوند نے مجھے کہا سر کو خود بتاؤں؟ میں نے خود کہا سر آپ کی بھی رانی ہوں۔ منسٹر صاحب نے ہنس کر پوچھا یہ کب رانی بنو گی؟ باس نے کہا جب آپ حکم دیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر منسٹر صاحب نے کہا لنچ کرنے ہوٹل جائیں گے۔ میرے خاوند نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ باس نے کہا آپ دونوں میاں بیوی اپنی گاڑی میں جاؤ اور ہم دونوں اکٹھے آ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے ہوٹل فون کیا کہ ایگزیکٹو روم ہے، شاید وہاں سے ہاں کا جواب تو منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک ایگزیکٹو روم بک کرو میرے نام سے۔ یوں ہم سب ہوٹل چلے گئے۔ پہلے ہم ہوٹل پہنچے تو معلوم کیا کہ منسٹر صاحب نے کون سا روم بک کیا ہے۔ ریسیپشن والی خاتون نے روم نمبر 4 بتایا اور خود ساتھ چلی آئی۔ کوئی 10 منٹ بعد منسٹر صاحب اور آ گئے۔ باس نے جوس کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر گپ شپ لگی، پھر جوس آ گیا۔ پھر باس اور میرا خاوند اٹھ گئے اور کہا اچھا آپ لوگ ریلیکس ہو جاؤ، ہم کھانے کا کہہ کر آتے ہیں، اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ روم میں اور منسٹر صاحب رہ گئے۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ منسٹر صاحب نے کہا آ جاؤ یہاں صوفے پر بیٹھو۔ میں اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹائم کو دیکھا تو 2 گھنٹے گزرے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر باس اور خاوند کو فون کیا، وہ آ گئے۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور ہم گھر آ گئے۔ خاوند نے پوچھا کیسا رہا؟ میں نے ساری تفصیل سنا دی۔ مجھے خاوند آفس کے ہر فنکشن اور پارٹیوں میں لے جاتا تھا، اس لیے تمام افسران کی بیگمات بھی آتی تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت، فیشنیبل اور ہر قسم کی لباس میں آتی تھیں۔ کوئی پینٹ شرٹ میں، کوئی ٹراؤزر میں، کوئی شلوار قمیض اور کوئی ساڑی میں آتی تھی۔ مجھے بھی خاوند یہی کہتے کہ ہلکے اور لائٹ کپڑے پہنا کرو، یہ کہ یہی ماڈرن اور ہائی کلاس اور ایلیٹ کلاس کی پہچان ہے۔ پارٹیاں اکثر لیٹ نائٹ تک چلتی تھی اور کھانا پینا پلانا سب کچھ ہوتا تھا۔ گرمیوں کے دن اور سخت گرمی چل رہی تھی۔ آفس کے گیسٹ ہاؤس میں کوئی اہم فنکشن ہو رہا تھا۔ 2 دن خاوند نے مجھے کہا کہ فنکشن میں جانا ہے، خوب ایڈوانس اور بہت لائٹ کپڑے پہننا، اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے افسران ہیں۔ میں اس دن پارلر سے تیار ہو کر آئی اور اس طرح تیار ہوئی جس طرح خاوند نے کہا تھا۔ سب خواتین ایک دوسرے کے پہناوے کی تعریفیں کرتی تھیں۔ بہت ساری نے میری تعریف بھی کی اور دوسرے افسران نے بھی میری خوبصورتی اور میرے لباس کی بھی تعریفیں کی۔ بہرحال پروگرام چلتا رہا۔
مجھے تھوڑی پیاس لگی تو خامد نے پانی کا گلاس دیا اور پھر مجھے اپنے باس کے پاس لے گیا اور دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر مجھے اس کے ساتھ اکیلے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس گئے۔ خامد کا باس ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ مجھے خامد اس کے بالکل نزدیک بٹھا کے گیا تھا۔ اس کا باس میری تعریف کرنے لگا، بہت خوبصورت ہو، کپڑے بھی اچھے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہوتی ایسی پارٹی میں کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، ہر ایک اپنے اپنے شغل میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر کھانا شروع ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے پلیٹ میں لیتے، کوئی کرسی پر بیٹھ جاتا، کوئی کھڑے کھڑے کھانا کھاتے۔ میرے خاوند نے پروگرام کوآرڈینیٹر سے پوچھا کون سا روم خالی ہے، اس لیے کہ اس گیسٹ ہاؤس میں رومز بھی ہوتے ہیں۔ اس بندے نے کمرہ اور نمبر بتا دیا اور کھانا لے کر ہم دونوں اس روم میں آئے۔ تھوڑی میں کمفرٹیبل ہو گئی، کھانا کھانے لگے تو خامد کا باس بھی آ گیا۔ اس کے پیچھے کوآرڈینیٹر اس کے لیے پلیٹ میں کھانا لے کر آیا۔ ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور گپ شپ بھی لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ میری تعریف بھی۔ باس کی عمر کوئی 70 سال کی ہوگی لیکن تھا بہت ایکٹیو۔